سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، جنہوں نے قرآن ہمارے مدرسے میں حفظ کیا ہے. ہمارا مدرسہ ہے جس میں انہوں نے قرآن کا حفظ کیا. لوگ پوچھتے ہیں مدرسے نے کیا دیا؟ مدرسے نے جنرل عاصم منیر آپ کو دیا ہے. موجودہ فضائیہ کے جو سربراہ ہیں، جس فضائیہ نے 4 گھنٹوں میں ہندوستان کو ٹگنی کا ناچ نچوا دیا، یہ موجودہ فضائیہ کے سربراہ کے والد نے مدرسے میں پڑھا ہے. انہوں نے مدرسے میں علم حاصل کیا ہے. یہ مدرسوں کی کارکردگی ہے. لیکن مدرسہ حق بولنا سکھاتا ہے، مدرسہ حق بات کرنا سکھاتا ہے. آج امریکہ اور اسرائیل جو ظالم ہیں اور دہشت گرد ہیں، وہ آج اخلاقی دنیا میں اپنے آپ کو زیرو کر چکے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. گزشتہ رات باوجود اس کے کہ امریکی صدر نے اعلان کیا، ٹرمپ نے، کہ ہم ایران پر حملے میں شامل نہیں ہیں، مگر رات انہوں نے حملہ کیا ہے. ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. جو دنیا کا اپنے آپ کو صدر کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ غداری کرتا ہے. اور مجھے دکھ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے لیے امن کے انعام کی تجویز دی ہے اور سفارش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو امن کا نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے، اس کو جنگ اور دہشت گردی کا انعام ملنا چاہیے. اس نے غزہ اور فلسطین میں مظلوم ہزاروں لاکھوں مسلمان ذبح کروا دیے، ان کا خون بہا دیا، اور وہ اب تک اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اب تک اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ قرارداد اقوام متحدہ میں آتی ہے، اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اس کو بائیکاٹ کر دیتا ہے. ہماری حکومت کو قطعاً نہیں چاہیے کہ وہ سفارش کرے. اگر حکومت یہ سفارش بھیجے گی، قرارداد بھیجے گی، اس کے ساتھ ہماری کوئی تائید نہیں ہوگی. آج عالم اسلام کا المیہ یہ ہے کہ ان کے حکمران اور طرف جا رہے ہیں، ان کی عوام اور طرف جا رہی ہے. حق بات ہر جگہ کہنی چاہیے. انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بات آرمی چیفز کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور وزیر اعظم کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. ہمارے ملک کو اللہ نے جو فتح عطا کی، ہماری افواج کو جو اللہ نے